Islamic Research Center. اچھا شاید اس طرح دوسرا سوال یہ کہ یہ جنات جادو وغیرہ یہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، تقریباً ہر گھر پہ لوگوں نے کسی نہ کسی نے جادو کرایا، حسد بھی ہے، باقی نظر بھی ہے، لیکن جادو جنات یہ بہت زیادہ لوگوں نے کروائے ہیں۔ اب اسی طرح جن پہ جادو ہوا ہوتا ہے اب وہ اپنی رپورٹیں بھی کرواتے ہیں، کبھی ہمیں کیا ہو گیا ہے، ان کی رپورٹیں ساری درست آتی ہیں، لیکن وہ پھر وہ اس طرف بھی نہیں آتے کہ یار ہم اپنا روحانی علاج کروائیں، یعنی کہ قرآن و حدیث سے علاج کریں، دم وغیرہ کروا لیں یا اس طرح کر لیں۔ اچھا وہ اس پہ نہیں آتے، تو کیا کیا جائے اس کے بارے میں؟ اب اس طرح رشتے بھی ٹوٹتے ہیں جادو وغیرہ سے، تو اس کے بارے میں وضاحت کریں ذرا۔ پہلی بات تو جو آپ نے کی ہے کہ بیمار ہوتے ہیں اور جب رپورٹ وغیرہ لیتے ہیں میڈیکلی طور پہ تو بالکل کلیئر آتی ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی بندہ مستقل ایسے بیمار رہتا ہے اور میڈیکل رپورٹ میں اس کی کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پہ جادو ہوا ہے، جادو ہے، یا ہم اس کو جادو ہی سمجھیں یا حسد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اس کو نظر بات کا معاملہ ہو گیا ہے، اس پہ حسد ہے وہ چل گیا یا نظریں چل گئی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو کنفرم بات یہ ہے کہ یہی معاملہ ہوا، یہ بات کنفرم ہے۔ ٹھیک۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ کتنے ینگرز کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جی ہمارے انگیجمنٹ تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، ہمارے بزنس ڈراپ ہو گئے ہیں، ہمیں لاس ہو رہا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس معاملے میں ہمیں ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مجھے جتنے بھی ملتے ہیں نا میں تو ان سے فرسٹ آف آل ایک سوال کرتا ہوں، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ صحیح۔ میرا سمپل سا سوال، آپ روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ 99% لوگ ایسے ملتے ہیں جو میں یہی جواب دیتے ہیں میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا۔ بھائی کیوں نہیں پڑھا ہوا قرآن پاک؟ ان کی تو نمازیں بھی درست نہیں ہوتی زیادہ تر لوگوں میں کیا ان کے پاس ہے؟ تو جب کلمہ آپ کو نہیں آتا ہوگا، قرآن آپ کو نہیں آتا ہوگا، قرآن آپ کھولتے نہیں ہیں، قرآن آپ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن آپ سیکھتے نہیں ہیں، اس سے آپ دور ہیں، جادو نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ شیطان نے جپھی ڈالے گا تو اور کیا ہوگا؟ ایسا ہی۔ آپ کے گھر میں چیلے نہیں ناچیں گے تو اور کیا ہوگا؟ بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ رشتے نہیں ٹوٹیں گے تو اور کیا ہوگا؟ بدبختی اور نحوست نازل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو سب سے بڑا اس معاملے کو روکنے والا جو کام ہے، عمل ہے، وہ ہے تمسک بالقرآن، تعلق بالقرآن، اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیجیے۔ اور مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کہتا ہے میں ریگولر قرآن پڑھتا ہوں اور کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں اور مجھ پہ ہو رہا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اثرات ختم نہیں ہوتے، ایسا کوئی نہیں ملا۔ ہاں مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد ہے لاسٹ ایئر ایک ایسی مریضہ تھی، ان کے گھر میں ایک عامل کو لے کے چلا گیا، انہوں نے جا کے ان کو پڑھائی شڑائی کی تو جادو وغیرہ کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا جی ان کے گھر میں لگتا ہے ان کی والدہ کو بلائیں، والدہ کو بلایا گیا، اس میں پڑھا تو کچھ نہیں ہوا، کچھ والدہ سے پوچھا کہ آپ کو کچھ ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو کلیئر ہوں، وہ چلی گئی۔ اب وہ جو عامل تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی سے زیادہ جو سخت وار ہے نا اس کی والدہ پہ، لیکن اثر نہیں ہے۔ اسے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایجڈ تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ کے 7 سپارے قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اچھا، روزانہ کے 7 سپارے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، صحیح، بس قرآن پڑھتا ہوں۔ تو عامل کہنے لگے کہ ان پہ اس لڑکی سے زیادہ سخت وار ہے لیکن قرآن نے اس کو بچایا ہوا۔ سب سے مضبوط قلعہ، سب سے سیونگ پوائنٹ، سب سے بڑی چھتری اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پر کچھ ہو رہا ہے، مجھ سے بیماریاں دور نہیں ہو رہی، اور کوئی آپ کو بتاتا ہے جی آپ پہ وار چل گیا ہے اور فلاں فلاں ہو رہا ہے، کچھ نہ سنیں کچھ نہ کریں، قرآن پہ لگ جائیں، کوئی بھی آیت نکال، خاص کر جو آخری تین کل ہے نا جی، ان کو تو اپنا حفظ جان بنا لینا، اپنے سانس کے ساتھ پڑھیں نا، لازمی اپنے اوپر واجب کر لیں کہ ہر نماز کے بعد میں نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، 21 مرتبہ پڑھنے، جتنی توفیق ہے نا پڑھتے جائیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ لی آپ نے نہیں کچھ سمجھ آ رہا، گھر میں بیٹھ جائیں، شفا اللہ نے دینی ہے، اس پہ یقین کر کے نا آپ جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند دنوں کی مار ہوگی، یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ مجھے کوئی خاص نسخہ بتا دیں، اس کے لیے ان کے لیے میں عرض کروں گا، ایک تو باوضو رہیں، دوسرا نماز پنجگانہ ادا کریں،
اس نمبر پہ قرآن پاک کو روزانہ کھولیں اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں اور بالخصوص یہ مقامات ضرور پڑھیں. سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ الصافات کی پہلی 10 آیات، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص، آخری جو آخری 3 کل آیت الکرسی، یہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد صبح اور شام، صبح شام 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، یہ ساری چیز 7 مرتبہ پڑھیں. اور یہ عمل آپ ریگولر بغیر ناغہ کیے ہوئے 21 دن کریں. 21 دن بغیر ناغے کے آپ مسلسل کریں، جتنا سخت وار ہوگا انشاءاللہ یہ پڑھیں. انشاءاللہ. اور اگر کوئی لیڈیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو ایسے دن بھی آتے ہیں کہ ہمیں بریک کرنا پڑتی ہے، نماز ہمیں چھوڑنا پڑتی ہے، اس میں یہ عمل آپ جاری رکھیں. ان اعمال کو آپ زبانی پڑھ لیں. اگر آپ ہاتھ نہ لگائیں قرآن پاک کو تو کوئی آپ کے سامنے قرآن پاک کھول دیتا ہے تو آپ انہیں یاد کریں یا آپ دیکھ کر انہیں ضرور پڑھیں، بغیر ناغے کے پڑھیں. یہ مجرب یعنی کہ کہہ لیں کہ تجربہ شدہ بات ہے کہ الحمدللہ اس کے ساتھ بے شمار لوگوں کو شفا ملی ہے. تو یہ ہے جس کا مین وجہ ہونے کی، یہ اس کا علاج ہے آپ کے سامنے ملے. جزاک اللہ. بارک اللہ.